إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت پر جس نے ساری کائنات کے ہر ایک ذرے کو بنایا. درود اور سلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے سچے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام اور ہم سب پر نازل ہو. اللہ رب العزت کا ہم سب کو اس لمحہ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت جمعہ والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے. آمین. آج کا میرا جمعہ کا عنوان ہے، وہ ہے کرسمس کے بارے میں. کرسمس کیا ہے؟ ہم اس مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں ہیں، اور اس مہینے میں وہ چیز کیا معنی رکھتی ہے غیروں کے لیے. ہم جو کارپوریٹ کلچر میں ہیں، ہم آئی ٹی لائفز میں ہیں، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز پر، کیسے اس چیز پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں. کرسمس کیا ہے؟ کرسمس جو عیسائیت ہیں، جو نصرانی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. کیا یہ سچ بات ہے؟ بالکل نہیں. حتیٰ کہ ان لوگوں کی کتاب انجیل میں تک اس بات کا ذکر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن پر. اور بہت بڑا شرکیہ لفظ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بات کہتے ہیں وہ لوگ، اور اس چیز کو، اس دن کو جشن سے مناتے ہیں. ہم لوگ بھی کارپوریٹ آفیسز میں کام کرتے ہیں. ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے باس کو امپریس کرنے کے لیے اور اپنے ٹیئرز کو کچھ لوگ امپریس کرنے کے لیے ان لوگوں کو جا کر بدھائی دیتے ہیں ہیپی کرسمس کر کے، نعوذ باللہ. یہ اکثر ہوتا ہے بہت سے آفیسز میں. کیا ہم ویسے بات بول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بول سکتے. حرام ہے، شرک ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اللہ رب العزت قرآن میں
بہت سے جگہوں میں ان چیزوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اسلام کے نزدیک ان کا کیا یہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی نبی ہیں، رسول ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے گود میں تھے اس وقت یہ جملے کہتے ہیں، جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی، تم نے حرام کیا ہے، یہ بچہ حرام سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس وقت بچہ اٹھ کر بولتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایک عظیم نبی ہے، ایک بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی ہیں، انہوں نے بھی آ کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، رب دوسرا ہے، توحید کی دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سولی میں چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا۔ اور آگے فرماتا ہے بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیا، بے شک اللہ اور غالب اور حکمت والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، فتنے کو ختم کریں گے، امن ہی امن ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ ہے ہم لوگوں کا عقیدہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور آگے اللہ رب العزت قرآن میں بہت جگہوں میں فرماتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک سورت میں ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہم لوگوں کو کس کے پاس مانگنی چاہیے؟ اللہ کے پاس مانگنا چاہیے ہر ایک چیز، اللہ ایک رب ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب پر اس کی محتاج ہے، ہر ایک چیز پر اس کی قدرت ہے۔ انسان کو ضرورت ہے لیکن اللہ کو کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑ، یہ درخت، ہر ایک چیز اس کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ زمین کب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز اس کی محتاج ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لوگ کہنے والے، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، جو بھی کہیں، مسلمان کہیں تو بھی غلط ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسفر نہیں، کوئی نہیں، صرف اکیلا ہے اللہ، اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ اس کے بارے میں یہ الفاظ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے۔ اور آگے بہت سے جگہ میں جیسے سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہی ہے، تمہارے پاس اس کی بات کی کوئی دلیل نہیں کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو کہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، وہ بات وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہہ دو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کو ذلت ہوگی اور آخرت میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا حشر ہوگی جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت متاعا فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ پر وہ لوگ کچھ دن کا فائدہ ہے، اس کے وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر انہیں ہم سخت عذاب چکھائیں گے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کفر کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی بہت دوسرے تیوہار ہیں،
اکثر یہ بہت شرکیاتیں ہو رہے ہیں کرسمس. اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ خاموش رہ جائیں. آپ کو اس کو ریپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سے آپ ریپلائی کرتے ہیں تو آپ بھی وہ کام میں شریک ہو رہے ہیں, آپ اس چیز کو مانتے ہیں, نعوذ باللہ. لیکن ہم لوگوں کی کارپوریٹ سوسائٹی ہے, ہم لوگ آئی ٹی فیلڈز میں رہ سکتے ہیں, لیکن دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی باپ نہیں, صرف اللہ واحد ہے, احد ہے, اللہ ایک ہے. یہ ہم لوگ مانتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو گریٹنگ تو کیا, ہم اس کا الفاظ بھی نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں. اور اللہ رب العزت قرآن میں اور ایک جگہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, یہ آیت سورہ عرفہ کے دن اتری تھی, ذی الحجہ کے عرفہ کے دن. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی, اور ہمارے لیے اسلام کے دین کو پسند کیا. یہ اللہ رب العزت کب اتار رہا ہے؟ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار رہا ہے. کیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا, دین ہیز بین کمپلیٹڈ. اس کے بعد کوئی بھی چیز اس میں آئے گی تو وہ بدعت ہوگی, وہ شرک ہوگا دین میں. اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, ہر ایک چیز کیا ہے, دین میں نہیں ہے. دین کا اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیں, مزاروں کی پوجا کرتے ہیں, اس کے طواف کرتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم لوگوں کو پوچھے گا نہیں, دین تو مکمل ہو گیا تھا نبی کے زمانے میں. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پانی لینے کے لیے. اس وقت فرشتے کچھ لوگوں کو ادھر سے بھگائیں گے, جاؤ ادھر سے کر کے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, یہ کیوں تم ایسے کر رہے ہو میری امت کو؟ اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد دین میں نئی چیزوں کو اختیار کرنے والے تھے, دین میں نئی چیزوں کو لے کر آ کر اس پر عمل کرنے والے تھے, دین کے چیزوں کو. ایسے ہوگا منظر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت قرآن میں اور ایک جگہ فرماتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَهُوَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا. دین اسلام کے سوا اگر کوئی بھی شخص کوئی دین کو فالو کرتا ہے تو کرسچینٹی ہو جائے, یہودی ہو جائے, غیر ہو جائے, یہ لوگ کیا ہوں گے؟ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں کامیاب کتنے بھی ہو جائیں, لیکن آخرت میں ان لوگوں کے نقصان ہی نقصان ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سکسیسفل انسان کون ہے؟ امیر انسان, ایلون مسک, سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اگر سے اللہ نے اس کو ہدایت دی, وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا, اسلام قبول کر لیا, تو وہ کامیاب ہوگا آخرت میں. کتنے سال کی زندگی ہے دنیا کی؟ 70 یا 80 سال بس. اس کے بعد ہم لوگوں کو کدھر لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہم لوگوں کی موت آنی ہی آنی ہے. کتنے بھی نیک ہو جاؤ, کتنے بھی گناہ کر لو, موت جب آئے گی اس وقت آ کر ہی رہے گی. ہم لوگوں کو کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم لوگوں کے ٹیم لیڈرز کو نہیں, ہم لوگوں کے سینئرز کو نہیں. ہم لوگ یہ بات سمجھیں کہ یہ ہم لوگ کتنا بڑا غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ریگولر بنے، کس چیز میں؟ فلیکسیبل رہیں، لوگوں کو گریٹ ہی تو کر رہا ہے، ہم تھوڑا ریپلائی کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اللہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کو رضا کرنا ہے یا انسان کو راضی کرنا ہے؟ دنیا کے سب لوگ مل کر بھی آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے تو وہ لوگ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور دنیا کے سب لوگ مل کر کوئی تم کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ کس لیے ہم لوگ لوگوں کو امپریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے، جیسے فیسٹیولز کے دور وقت ہم لوگ شاپنگز کو ایسے ویسے جاتے ہیں، اس جگہوں میں کیا لگتا ہے؟ کرسمس ٹریز لگتے ہیں اور سٹارز یہ سب لگتے ہیں۔ اس جگہوں میں جا کر لوگ سیلفیاں اٹھاتے ہیں، اس چیز کو پروموٹ کر کے اپنے ڈسپلے پکچر میں بھی رکھتے ہیں، پروفائل پکچر میں بھی رکھتے ہیں۔ یہ کام سب ہم لوگوں کی نوجوان نسل کر رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں کی مسلمان ہیں تو صرف کتنے عید ہیں؟ 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ختم۔ اس کے علاوہ کوئی دن اسلام سے ثابت نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ یہ ہے، وہ تہوار ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف 2 عید ہیں، عید الفطر رمضان کی اور عید الاضحیٰ بقرعید کی، حج کی، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی متشبہ نقل اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کیا آپ لوگ ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر، ہیپی دیپاولی اور ہیپی پونگل ایسے کہتے ہیں تو آپ کس میں سے ہیں؟ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تم لوگ ان کا دین اختیار کر رہے ہو، ان کی دین پر عمل کر رہے ہو، جو دین اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، جو چیز اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، اس چیز پر تم کیا کر رہے ہو؟ خوشی منا رہے ہو، ان لوگوں کو بدھائی دے رہے ہو، تم لوگ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا ما تشابہ بغیرہا، وہ تم میں سے نہیں جو ہمارے سوا دوسروں کی نقل کرتا ہو، وہ ہم میں سے بالکل بھی نہیں ہے، ہم میں سے بالکل بھی نہیں ہے جو دوسروں کی نقل کرتا ہے اسلام میں۔ جیسے کوئی بھی فیسٹیول ہو جائے، اکثر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیپاولی آتا ہے تو اس وقت پٹاخے لے کر ہم لوگ ضائع کرتے ہیں ہم لوگوں کے پیسوں کو۔ آپ وہ پیسہ رکھ کر صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، حرام میں ڈال رہے ہیں آپ لوگ اپنے پیسوں کو۔ اور جب کرسمس ایسی چیز آتی ہے تو اس وقت جو فیمس ہے، جو ہیٹ سب ملتی ہے، جو ٹوپی کرسمس کی، وہ اپنے بچوں کو لے کر پہنانا لوگ پسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت شرم کی بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم لوگ سکولز، کون سے سکولز میں پڑھاتے ہیں؟ کرسچینٹی کے سکولز میں پڑھاتے ہیں، اور اس جگہ میں کیا ہوتا ہے، کرسمس سیلیبریشن کے نام پر وہ بچوں کو کرسمس سیلیبریشن میں انوائٹ کرتے ہیں۔ اس جگہ میں بھی ہم لوگوں کے بچے اس سیلیبریشن میں جا کر انوائٹ ہوتے ہیں، نہ صرف انوائٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا ایسے آگے بڑھے گی ہم لوگوں کی نسل؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو کچھ بھی کرسمس کا سیلیبریشن ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس کی اچھی تربیت کیجیے۔ آپ معمولی اسکول میں پڑھا لیجیے، کانوینٹ بھی نہیں چاہیے، وہ اسلام میں، دین میں رہا، بس آگے چل کر وہ کیا کرے گا؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو جب اٹھاتے ہیں تو اسکول کو جانا ہے، اٹھو، فجر کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، استغفر اللہ،
فجر کو بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ایسی ہے ہم لوگوں کے ماں باپ آج کل کے. اسکول کو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ فرسٹ اسکول میں جب انٹر ہوتا ہے تو ان لوگوں کا جو پریئر رہتا ہے وہ پڑھتا ہے. کیا ہم لوگوں کو پتا ہے اس میں کتنے شرک کے الفاظ ہیں؟ یہ ہم چھان بین کرتے ہیں. بچہ اچھی اسکول میں پڑھ رہا ہے, اینگلو انڈین اسکول میں پڑھ رہا ہے, پڑھے تو بس. اسلام دین کیا ہوا اس کا؟ جب وہ 11, 12, +2 میں آئے گا, جب وہ اور کام ویسے کرے گا اور ان لوگوں کے فیسٹیولز میں جا کر وانٹڈلی شامل ہوگا, ان لوگوں کے ایونٹس میں جائے گا ہی جائے گا, کیونکہ وہ ٹین ایج بن چکا ہے, اس کی تربیت بچپن سے ویسے ہی کری گئی, وہ چیز کو فالو کرے گا. اس وقت آپ کہیں گے تو بھی وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. قیامت والے دن اللہ سب ماں باپ کو پوچھے گا, صرف کس کے لیے؟ دنیاوی دکھاوے کے لیے تم لوگ ویسے اسکولز میں جا کر ڈالتے ہو اپنے بچوں کو. لوگ کہیں گے کہ واہ ماشاءاللہ بچہ آ کر اچھی اسکول میں, ان کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے. لوگوں کے لیے, واہ واہ کے لیے. اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ لوگوں کو سوال کرے گا. حدیث ہے جو کس کے اختیار میں ہے اس چیز کے بارے میں اس کے پاس سوال کیا جائے گا. آپ باپ ہیں تو آپ کے بارے, آپ کے بچوں کے بارے میں, آپ کے بیوی کے بارے میں ذمہ ہے, آپ کا ذمہ ہے. اور ایسی ایونٹس میں ماں باپ کو بھی انویٹیشن آتا ہے, وہ لوگ بھی بیٹھ کر تھالیاں مارتے ہیں. استغفر اللہ. جو ایونٹس چلتے ہیں کرسمس کے ایونٹس پر بیٹھ کر تھالیاں مار رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے کہ کتنی بڑی چیز پر اپنے بچوں کو انکریج کر رہے ہیں, شرک کے کاموں پر اپنے بچوں کو انکریج کر رہے ہیں. ایسی ہو رہی ہے ہم لوگوں کی مسلم معاشرہ, مسلم سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے. قرآن پڑھنا نہیں جانتا, نماز نہیں جانتا, وقت پر پڑھنا نہیں جانتا, اسکول ٹیوشن اس کے لیے ہر وقت ٹائم ہے, اس کے لیے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسے ہیں ہم لوگوں کی بچوں کی تربیت. اللہ حفاظت فرمائے. کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بنے بس. ایسے بچے آگے چل کر وہ دین میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار کیا تھا, لیکن آج کل کرسچینٹی میں وہ چیز کو حلال اور انجوائمنٹ کے لیے پیتے ہیں. کیا یہ لوگ اس نبی کے فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے زنا حرام کیا تھا, وہ لوگ وہ لائف کو انجوائے کرتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. جو چیز انہوں نے ناجائز کی تھی, توحید پر تھے, اللہ ایک کا دعویٰ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام, لیکن یہ لوگ اس چیز کو الٹا ہی بتاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم سب کو ایسی شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے. جو کچھ بھی ہم لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو اس کا اجر ہم لوگوں کو اللہ رب العزت عطا کرے, اور اپنے بچوں کی تربیت کس چیز میں دین اسلام کی طور پر ہم لوگ تربیت کر پائیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. دوسروں کے چیزوں سے نقل کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. فلسطین کی حفاظت فرمائے, غزہ کی حفاظت فرمائے, ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.